بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگ، نسل، قومیت یا ذات پات کا نظام اپنے عروج پر تھا۔ اس روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں کمزوروں پر ظلم و ستم نہ ڈھائے جا رہے ہوں۔ خصوصاً عربوں میں ہر قسم کی معاشرتی برائیاں اپنے عروج پر تھیں۔ یہاں بتوں اور آگ کی پوجا کی جاتی، سورج اور چاند کو دیوتا مانا جاتا، ماں جیسے باعزت رشتے کو پامال کرنا اور بیٹیوں کو کم تر سمجھنا اور پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دینا ایک عام سی بات تھی۔ ایک ایسی قوم جس میں کفر و شرک اور دین میں فرق کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ چھوٹی سی بات پر دو قبیلوں کے درمیان میں لڑائی ہوتی جو سالوں تک جاری رہتی۔ السلام علیکم۔ نالج زپ کی پہلی سیریز دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 1 میں آپ کو خوش آمدید۔ علم کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ خشک سالی اور قحط کے دنوں میں جب قبیلہ بنی سعد میں بچوں کی پیدائش کی خبر پہنچتی تو بنی سعد کی عورتیں مکہ کے شیرخوار بچوں کو اجرت کے عوض دودھ پلانے کے لیے جاتی تھیں۔ ایک سال مکہ کے کئی معزز گھرانوں میں بچوں کی پیدائش کی خبر سن کر بنی سعد کی 10 عورتیں، جن میں حضرت حلیمہ شامل تھیں، اپنے شوہر اور ایک شیرخوار بچے کے ہمراہ مکہ آئیں۔ جب ان میں سے ہر عورت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا جاتا تو وہ یہ سن کر کہ یہ بچہ تو یتیم ہے، کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے کے لیے راضی نہ ہوئی کہ بھلا ایک بیوہ ماں اور بوڑھے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ایسے وقت میں پیدا ہوئے تھے جب یہ شہر اپنے آپ کو تجارتی مرکز کے طور پر قائم کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مکہ کے ایک اہم قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے، جو شہر میں زیارت کے پانی کے حقوق سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ایک اہم قبیلہ بن گیا تھا۔ بنی سعد سے آئی ہر عورت کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، لیکن حضرت حلیمہ کو نہیں ملا۔ واپسی پر خالی ہاتھ جانا ٹھیک نہیں لگا تو بولی، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں جا کے اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اسی میں ہمارے لیے برکت رکھی ہو۔ رات ساتھی عورتوں کے ساتھ پڑاؤ میں بھوکے پیاسے گزاری۔ صبح ہوتے ہی اسی امید پر کہ بچے کی ماں سے تھوڑی بہت رقم تو مل ہی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے چل دیں۔ جب بچے کو لینے پہنچی تو اس کی والدہ کھلے دل سے پیش آئیں۔ دودھ پلائی کے لیے ملنے والی رقم بھی توقعات سے بہت زیادہ تھی، اور بچہ اتنا خوبصورت اور حسین تھا کہ پوری زندگی میں اتنا حسین کسی کو نہیں پایا۔ حضرت حلیمہ کے ساتھ جو مریل اور بوڑھی اونٹنی جس کے تھن خشک تھے، اس کے تھنوں میں دودھ بھر آیا۔ حضرت حلیمہ نے 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ 2 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس دینے آئیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت حلیمہ کے اصرار پر حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ماہ تک حضرت حلیمہ کے پاس مزید رہنے کی اجازت دے دی، جو کئی سالوں تک جا پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید کچھ سال حضرت حلیمہ کے زیر سایہ رہے۔ 4 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے پاس آئے۔ 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ہمراہ اپنے والد حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے یثرب کے سفر پر روانہ ہوئے۔ واپس آتے ہوئے بدر کے قریب ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ بیمار ہو گئیں اور قافلہ نے وہیں قیام کیا۔ ادھر ہی حضرت آمنہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی اور ادھر ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ایمن کی زیر نگرانی اور اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی کفالت میں رہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں اور اس کو شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔